عزیزان ملت اسلامیہ، ابراہیم علیہ السلام اللہ کے وہ عظیم پیغمبر ہیں جو آزمائے گئے، ہر طرح سے آزمائے گئے، ہر مصیبت میں آزمائے گئے، اولاد سے بھی آزمائے گئے، بیوی بچوں سے بھی آزمائے گئے، قوم سے آزمائے گئے، وطن عزیز سے آزمائے گئے۔ آپ کا شہر بابل تھا، بابل کے لوگوں نے آپ کا بائے کاٹ کر دیا، آپ فلسطین چلے گئے، فلسطین میں کئی سال رہے، وہاں لنگر لٹاتے رہے، لوگوں کو کھانا کھلاتے رہے، مہمانوں کو کھانا کھلاتے رہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں سے سب سے اعلیٰ درجے کی سیرت یہ ہے، آپ کبھی بھی بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتے تھے۔ آج ہم لوگوں کے گھر میں کوئی مہمان آئے تو ہمارا ماتھے میں بل آ جاتا ہے، پیشانیوں میں بل آ جاتا ہے، ارے مہمان اپنا رزق لے کے آتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام زندگی بھر کبھی بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھایا، سبحان اللہ۔ وہاں بھی لنگر لٹاتے رہے، جہاں جہاں رہے آپ نے ہمیشہ مہمان کے ساتھ کھانا کھایا۔ اللہ اکبر۔ جناب ابراہیم علیہ السلام ہر طرح سے آزمائے گئے۔ قوم کے لوگ، جس قوم میں آپ پیدا ہوئے اس قوم میں بت پرستی ہوتی تھی، بتوں کی پوجا کی جاتی تھی، دیوی دیوتاؤں کی پوجا ہوا کرتی تھی۔ آپ کا چچا جو آزر تھا وہ بہت ہی بڑا بت فروش تھا، بت بناتا تھا، بازاروں میں جا کے بت فروشی کرتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام سے بھی کہا کرتا، اے ابراہیم تم بھی ہمارے ساتھ میلے میں جایا کرو، بت کو بیچا کرو۔ آپ بت کو پکڑتے، بت کے ساتھ کبھی آپ سلوک صحیح نہیں کرتے، بت کا ٹانگ پکڑ لیتے، گھسیٹتے گھسیٹتے میلے میں لے جاتے اور لوگوں سے کہتے کون ہے جو یہ بت خریدے گا، جو بول نہیں سکتا، جو چل نہیں سکتا، جو کھا نہیں سکتا، جو نفع نقصان کا مالک نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ کا چچا آپ کو سزا دیتا، آپ پہ ظلم کرتا، یہاں تک کہ نمرود کو پتہ چل جاتا ہے۔ نمرود نے آپ کو بلایا، آپ سے مقابلہ کیا، آپ سے مناظرہ کیا اور کہا اے ابراہیم میں خدا ہوں، میں معبود ہوں، انا ربکم الاعلی، میں تم سب کا رب ہوں، تم میری پوجا کرو، میری پرستش کرو۔ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں تو کبھی ہمارا معبود نہیں ہو سکتا ہے، ہمارا معبود تو وہ ہے رب الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو موت دیتا ہے، حیات دیتا ہے، زندگی دیتا ہے، تو کون ہوتا ہے؟ اللہ اکبر۔ انہوں نے کہا وہ بڑا ہی نمرود جو تھا سر بہت بڑا تھا لیکن اس میں بھیجا نہیں تھا، بات کو سمجھتا نہیں تھا، اس کا سر نہیں سڑا ہوا تربوز تھا۔ اللہ اکبر۔ وہ کہتا ہے دیکھو موت حیات میں بھی دے لیتا ہوں، قید سے 2 قیدی بلایا، ایک قیدی کو پھانسی دے دیا، ایک قیدی کو آزاد کر دیا، کہا دیکھو ابراہیم موت حیات کا مالک میں بھی ہوں، ایک کو زندگی دے دیا، ایک کو آزاد کر دیا، ایک کو موت کے گھاٹ اتار دیا، اب تم مجھے رب مان لو۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے یہ بہت بڑا کھامڑ ہے، یہ بہت بڑا کیا کہتے ہیں نا عقل ہے، اس کے پاس سر نہیں بلکہ سڑا ہوا تربوز ہے۔ آپ نے فرمایا ایسا ہے تو ٹھیک ہے، رب میرا رب وہ ہے ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق فاتی بها من المغرب، میرا رب وہ ہے جو سورج کو پورب سے نکالتا ہے پچھم میں ڈبا دیتا ہے، اگر تو میرا رب ہے تو ایسا کر کے دکھا دے۔ اللہ اکبر۔ یہاں پر ہمارے بڑے بڑے ائمہ فرماتے ہیں، جلیل القدر فقہا فرماتے ہیں اگر نمرود یہ کہہ دیتا میں ہی تمہارا رب ہوں، میں ہی سورج کو پورب سے نکالتا ہوں پچھم میں ڈباتا ہوں، تب ابراہیم علیہ السلام کیا کرتے؟ تب اس کا کیا جواب دیتے؟ اگر نمرود خود ہی پہلے سے کہہ دیتا میں ہی تمہارا رب ہوں، میں ہی سورج کو پورب سے نکالتا ہوں پچھم میں ڈبا دیتا ہوں، تب ابراہیم علیہ السلام کیا جواب دیتے؟ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے تمام ہمارے فقہا فرماتے ہیں، ائمہ مجتہدین فرماتے ہیں اللہ نے تمام فرشتوں کو جبرائیل کو جگہ جگہ پہرے پہ مقرر کر دیا تھا، اگر نمرود نے ایسا کہہ دیا تو تم نمرود نے ایسا کر دکھایا تو تم سورج کو پچھم سے نکال دینا اور پورب میں ڈبا دینا۔ اللہ اکبر۔ عزیزان ملت اسلامیہ سارا انتظام پہلے سے ہو چکا تھا، لیکن ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق فاتی بها من المغرب،
میرا رب وہ ہے جو سورج کو پورب سے نکالتا ہے پچھم میں ڈباتا ہے. اے نمرود تو ایسا کر کے دکھا دے, ہے تو ایسا سپر پاور. نمرود شرمندہ ہو گیا. قرآن کہتا ہے وَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ, کافر شرمندہ ہو گیا اور ایسا وہ کر نہ دکھا سکا. عزیزان ملت اسلامیہ, وہ مناظرے میں ہار چکا تھا. اب جانتے ہو نا کھسیانی بلی میاں میاں, جب کوئی ہار جاتا ہے تو اچھلتا کودتا ہوا بھاگتا ہے.